نمرہ، آپ نے جب اس سیگمنٹ کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ ایک بار پھر مولانا کی پاکستانی سیاست میں انٹری ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے لیے مولانا جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے اور سیاست میں تو یقیناً ایک شیلف لائف ہوتی ہے. مولانا سینئر سیاستدان ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں اپنی عزت کی وجہ سے، اپنی سٹرگلز کی وجہ سے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ مولانا کی شیلف لائف اب ختم ہو چکی ہے. اور اس طرح کے بیانات دے کے مجھے نہیں لگتا، دیکھیں دو چیزیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ اس لحاظ سے بھی یہ چیز اس طرح سے اردو میں بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں شیلف لائف مطلب کیا؟ مولانا کا سیاسی جو سٹرگلز تھی ان کا ایک ٹائم تھا، مولانا کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب دیکھیں آپ مولانا کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم نہیں کر سکے. آمنہ شیخ صاحبہ اسی پہ میں آنے لگی ہوں مولانا اگر 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دے کر آج پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ در بدر ہیں، کبھی وہ ادھر ہیں کبھی وہ ادھر ہیں، کیونکہ وہ جو اس وقت جو مولانا کا ایک وقت کا مولانا فضل الرحمان یہ تھا جو ہر حکومت کا حصہ تھا، جو ہر حکومت کا حصہ تھا. اور سیکنڈلی آپ نے بیان بازی کا ان کا کامنٹ کیا، آپ نے کہا جی مولانا نے یہ کہا ہے کہ میرے خلاف کوئی بیان بازی کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس لینا چاہیے. یعنی کہ سچی بات یہ کبھی کبھار اگر میں اس وقت پارٹی کے نظریے سے بالا تر ہو کے ایک سیاست کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھوں تو کبھی کبھار افسوس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اس طرح کے کامنٹ سے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا فگر جس کو سمجھا جاتا تھا کہ پی ڈی ایم کو بھی اکٹھا کرنے والا، وہ پاکستانی سیاست کو چلانے والا، وہ بہت ساری چیزیں، اگر اس سیاستدان کے اوپر آج اتنا برا وقت آ گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بیان بازی کرنے کا نوٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی لے. آپ شاید بھول گئی، میں نہیں بھولی، پچھلے ہفتے اسی شو کے ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے یہ بیان بتایا تھا کہ شبلی فراز نے کہا ہے کہ 3 سیٹوں والی جماعت جو ہے اب ہم ان کی فکر کرنے لگے، تو وہ تو خود ان کے بارے میں بیان بازی کر رہے ہیں، وہ کیسے کسی بیان بازی کا وہ لیں گے؟ تو میں No, but that's what I'm coming at کہ مولانا اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ میں آپ کے شو کے توسط سے یہ کہنا بھی چاہتی ہوں کہ مولانا کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ حکومت کا ساتھ دیں، پاکستان کی عوام کا ساتھ دیں، اسٹیبلٹی کا ساتھ دیں، کیونکہ ہم سب ایک ہوں گے. مولانا کا بڑا ریجیکٹ کر دیا آپ نے، تو منت کی مولانا کی، مولانا نے ریجیکٹ کر دیا آپ کو اور مولانا کھڑے ہو گئے. ہمیں منتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھول گئے. آپ کو پتا اس وقت پاکستان میں اگر کسی کے پاس بڑی اسٹیٹ پاور ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور وہ واحد جماعت ہے جو 2018 کے الیکشن میں بغیر کمپین کے الیکشن لڑی. پوچھ لیجیے نا، جمال بیٹھے ہیں بلوچستان میں، مولانا کا ایک بھی بندہ کمپین پہ نکلا ہو، بھلے وہ بلوچستان ہو یا بھلے وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ 2024 کا الیکشن لڑے بنا کمپین کے. ایک جماعت کو 2 الیکشنز مسلسل آپ کمپین ہی نہیں کرنے دے رہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں کرنے دے رہے، اور وہ جماعت پھر ایگزسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. میں نے تو اس چیز کو پہلے ایکسیپٹ کیا کہ مولانا کی پاور سے کوئی نہیں ہے، لیکن مولانا کو یہ چاہیے کہ وہ اس وقت ان چیزوں کے اوپر سیاست نہ کریں. آپ مشورے دیا کریں شہباز شریف صاحب کو کہ شہباز شریف صاحب کو کیا چاہیے اس وقت. الحمدللہ وہ کچھ کر رہے ہیں جو پاکستان کو پچھلے 5 سال سے چاہیے. ایک منٹ، پاکستان کی 77-78 سالہ تاریخ میں شہباز شریف صاحب اس قدر خوش قسمت ترین وزیر اعظم ہیں کہ انہیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ اس قدر محفوظ وزیر اعظم ہیں، اس قدر محفوظ وزیر اعظم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، نمرہ اور آمنہ شیخ لکھ لو یہ باتیں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا. شہباز شریف میں وہ سارے گن، ساری ایبلٹیز پائی جاتی ہیں کہ یہ 5 سال پورے کر سکتے ہیں، اور زندہ رہے تو یہ 50 سال بھی پورے کریں گے، 50 سال پورے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دھرتی میں کسی ماں نے ایسا پتر نہیں جمع جس میں اتنی کوالٹیز ہوں، ہر ایک کو راضی کرنے کی، ہر ایک کی بات ماننے کی، اور اتنا ہر ماں دعا کرتی ہے کہ شہباز شریف فرما بردار جیسا میرا بچہ، ہر ماں یہ دعا کرتی ہے. یہ وہ نیگیٹیوٹی میں ہمیشہ بات کروں پاکستان کو